سیالکوٹ واقعے کو لے کے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری قوم نہایت ہی پریشانی اور ندامت کا شکار ہے، اور اس کی ہر جگہ پہ مذمت کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کر ایک عام آدمی، آرمی چیف سے لے کر سیاستدان اور ہر ایک طبقہ فکر نے اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ قابل مذمت فعل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی۔ لیکن ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری باتوں کے درمیان ایک نہایت ہی افسوسناک خبر یہ ملی کہ پاکستان آرمی، جو کہ دنیا کی 10ویں موسٹ پاورفل آرمی گنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور پھر ایک پاکستان نیوکلیر پاور بھی ہے، اس کنٹری کی آرمی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جناب پرویز خٹک صاحب نے ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور نہایت ہی غلط قسم کا بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس واقعے کو لے کر اتنا زیادہ اچھالنے کی یا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقول ان کے انہوں نے کچھ یوں کہا ہے کہ نوجوانوں کو جوش آ ہی جاتا ہے، بچوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جوان ہوتے تھے تو پاگل ہوتے تھے، نوجوان ہیں اور دین اسلام کے پیروکار ہیں، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ لوگوں کو جوش آ ہی جاتا ہے۔ اب اس میں چند ضروری باتیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا افسوسناک اور شرمناک ہے کہ اس پہ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی تعویل ڈیفنس وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو جوش آ ہی جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوانوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں، ان کو ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جوش آ ہی جاتا ہے۔ پھر بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ اس میں بچوں میں لڑائیاں والی کیا بات ہے؟ کوئی بچوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک نہایت ہی گھناؤنا عمل تھا، اور اس کو بچوں کی لڑائیاں کہنا نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ یہ تعویل، یہ ڈیفنس کیسے دے سکتے ہیں؟ کہنے کو تو وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، پاکستان آرمی کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور یہ ڈیفنس منسٹر کے بیان ذرا سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں لڑائیاں ہو رہی، یہ بچوں کی لڑائی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر بچوں میں لڑائیوں میں فرماتے ہیں کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے بچے ہیں ابھی جو قتل کر دیتے ہیں؟ بچوں کی لڑائیوں میں کبھی قتل ہوتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی لڑائی تھی، تو بچوں کی لڑائی میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے کھلونوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے وہ کہا، بچے ہیں بعد میں پھر دوبارہ گھل مل کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کی لڑائی نہیں تھی۔ اور پھر آگے جا کے اپنے ہی بیان میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچوں میں، اور قتل بھی ہو جاتے ہیں، بچوں میں قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جوان تھے تو پاگل ہوتے تھے، دین کے نام پہ ہم بھی قتل کر سکتے ہیں، ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے، یہ ظاہر ہے کوئی 70-80 سال کی عمر ہوگی ان کی، لیکن اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں، جب کہ پورا پاکستان اس بات سے شرمندہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں ان کو اس کو ڈیفینڈ کرنا کتنا مشکل ہے یہ نہیں سمجھتے۔ ڈیفینڈ کیا کرنا ہے، یہ بات ڈیفینڈ کرنے والی ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ وہ تو چلو ٹھیک بات ہے کہ سر شرم سے جھک گئے ہیں، لیکن ان کا اپنا اس میں کتنا حصہ ہے، اور وہ خود انڈائریکٹلی ریلیجس پیشنز کو بڑھا کر اور حالات خراب کرتے جا رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے اور الگ بات ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ خاص طور پہ عمران خان صاحب اسلاموفوبیا کا جو ماتم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک انڈائریکٹلی شاخسانہ ہے۔ اور یہاں جو بات قابل افسوس ہے اور نہایت دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر، دنیا کی 10ویں بڑی آرمی کے ڈیفنس منسٹر اتنے گھنونے افسوسناک واقعے کو اتنے آرام سے یہ کہہ کے ڈسمس کر رہے ہیں، بچوں میں لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں، اس کو کسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی جماعت کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ بچوں کی لڑائی ہے، یہ ایک نہایت ہی گھناؤنا اور نہایت ہی قابل مذمت فعل ہے، جس نے پورے ملک اور قوم کو ایک نہایت ہی برے، کہتے ہیں جیسے کارنر کر کے رکھ دیا ہے اور پوری سچویشن میں ڈال دیا ہے۔ اس پہ سب کو صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے کہ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں، نہ کہ یہ کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا، اور وہ ڈیفینڈ بھی کیا، بالکل جیسے کسی چیز کو ڈسمس کر دیا جائے، یہ تو بڑی بات نہیں، بچوں کا کھیل ہے، بچوں کی لڑائی ہے، بچے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ پھر کون سے بچے ہیں دنیا میں جو قتل بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا ہے؟ تو میں پرویز خٹک صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بہت ایک ذمہ دارانہ پوزیشن پہ ہیں اور آپ کی خاصی عمر بھی ہے، تو کوئی اب کیا کہیں کہ اس عمر میں آپ کو کیا کہا جائے، کوئی عقل کے ناخن نہیں، اس عمر تک تو ویسے انسان کو عقل آ جانی چاہیے۔ ولیم شیکسپیئر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہی بیکیم اولڈ before he became wise، تو اس عمر تک تو ویسے ہی عقل انسان کو آ چکی ہوتی ہے، تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ان کا ایک بیان پڑھا ہے جس میں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا،
اس کو غلط تشریح کی جا رہی ہے. اس کی غلط تشریح کیا کی جا سکتی ہے؟ اتنا واضح بیان ہے، اس کی تشریح کسی نے کیا کرنی ہے، اور اس کو کیسے غلط سمجھنا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ پیچھے اس شخص کو جس کو اتنے بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اس کی خاندان والوں کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہے؟ اس طرف آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ کے بچوں نے، معصوم بچوں نے جو ایک گھر اجاڑ دیا ہے، ایک باپ کا سایہ 2 بیٹوں کے سر سے اٹھا دیا ہے، ایک بیوی کو بیوہ بنا دیا ہے، ایک ماں کا بیٹا اس سے چھین لیا ہے، اور وہ بھی اتنے بہیمانہ اور ظالمانہ انداز میں. کچھ خیال کریں، یہ نہایت ہی افسوسناک بیان ہے. آپ جس عہدے پہ ہیں اور عمر کے آپ جس حصے میں ہیں، آپ کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی. کچھ تو خیال کریں. مانا کہ آپ پٹھان ہیں، خٹک ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے نزدیک یہ چیزیں اتنی اہم نہیں، اور نہ ان کی اہمیت ہے کہ کسی کی جان چلی جائے. آپ کے کلچر میں شاید یہی ہے کہ کوئی بات نہیں، قتل ہو گیا تو کیا، لیکن ایک جان ہے. اور خاص طور پہ وہ ایک پردیسی شخص ہمارے ملک میں آیا تھا، اور اس کا اتنا بہیمانہ وحشیانہ قتل کیا گیا ہے جس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، دکھ کیا جا سکتا ہے، اور اس خاندان کے لیے افسوس اور دکھ کے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید خٹک صاحب اپنے ان الفاظ کو واپس لیں اور اس کی کوئی ڈیفنس نہ کریں، بلکہ اس پہ افسوس اور ندامت کا اظہار کریں. تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا.